آمین ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا یہ بات ہے۔ علامہ صاحب نے بہت خوبصورت وضاحت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا علم، فہم اور دین کی خدمت بے مثال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب بھی کسی فقہی مسئلے میں اختلاف کا شکار ہوتے تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رجوع کرتے اور آپ کے فتوے کو تسلیم کیا جاتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب ہم کسی مسئلے میں مشکل میں پڑتے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے اور ہمیں ان کے پاس اس کا صحیح علم مل جاتا۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یقیناً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی مقام رہتی دنیا تک امت کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ اب ہم اسی سوال کو اپنے دوسرے مہمان سے پوچھیں گے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی فضیلت اور امت کو ان کے ذریعے ملنے والے دینی فوائد کیا ہیں، ارشاد فرمائیے گا۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب نے خوبصورت بیان کیا آپ کے فضائل پر، اور میں بھی چند کلمات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین آپ کی سماعتوں کے نظر کروں گا۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے یہ ہے، ایک دن اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مومنوں کی ماں محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، فدا کا امی و ابی، کرم نوازی فرمائیں، میرے لیے دعا فرمائیں، امت کا کیا فائدہ ہوا، آپ کا سوال ہے۔ بے شک۔ تو جب محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، یا رب العالمین احکم الحاکمین، آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما۔ اور آگے دعا فرمائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا زہر باطن کے لیے جب دعا کی تو اماں عائشہ صدیقہ اتنی خوش ہوئی، چلتے چلتے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں آ گئی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، فرمایا، آئے عائشہ بہت خوش ہو رہی ہو؟ یا رسول اللہ، بڑی خوشی ہے، آپ نے میرے لیے دعا فرمائی، سبق تو امت کے لیے تھا۔ فرمایا کیونکہ مومنوں کی ماں وہ ہستی ہے، فرمایا جن کو اللہ نے گناہوں سے محفوظ رکھا ہے۔ فرمایا جب آپ اتنی خوش ہوئی تو امت کے لیے آپ نے کیا عطا فرمایا؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ، فرمایا تم اتنی خوش ہو رہی ہو، یہ دعا ہر نماز کے بعد میں اپنے ہر امتی کے لیے مانگتا ہوں۔ یعنی یہ جو انعام ملا محبوب کی امت کو، یہ مومنوں کی ماں کے صدقے سے ملا ہے۔ فرمایا کہ ہر نماز کے بعد حضور فرماتے ہیں اپنے ہر امتی کے لیے، فرمایا یہی دعا ہر نماز کے بعد میں دعا فرماتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشیخ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے ہیں حضور کی دعا اوپر نہیں جاتی بلکہ قبولیت ہی نیچے آ جاتی۔ فرمایا دعا اوپر نہیں جاتی، قبولیت ہی نیچے آ جاتی۔ یعنی یہ مقام، یہ عزت جو ہے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے، یہ جو انعام ملا ہے مومنوں کی ماں کے صدقے سے حضور کی امت کو ملا ہے۔ اور دوسرا فضائل کے طور پر خوبصورت آپ کے بارے میں لکھا گیا ہے صحیح ابن حبان کے اندر، فرماتے ہیں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ اب آدم سے لے کر اس وقت تک، فرمایا جو پوری کائنات کی عالمہ فاضلہ فقیہہ، فرمایا جو ہستی ہے اسے مومنوں کی ماں ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے اور خوبصورت لکھا ان کے بارے میں، آپ فرماتے ہیں آپ وہ ہستی ہیں، فرمایا جن کو اللہ نے بلند مقام، عزت اور شان عطا فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں یہ شان صرف خاص آپ کے لیے تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ صدقے کے طور پر آپ کی بارگاہ میں 70,000 دینار پیش کیے گئے۔ 70,000 دینار پیش کیے گئے تو آپ نے وہ 70,000 ایک ہی لمحے میں سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں خرچ کر دیے۔ جب سارے آپ نے خرچ کیے، پوچھا گیا کہ آپ اپنے لیے بھی کچھ رکھ لیتی؟ پھر دوسری روایت ملتی ہے 1,00,000 دینار پیش کیے گئے۔ فرمایا کہ یہ 1,00,000 دینار اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے کے سارے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے۔ تو آپ کو آپ کی نکرانی کہنے لگے، اے اماں جی آپ ایسا کرتی 1 دینار اپنے لیے بھی رکھ لیتی۔ فرمایا اگر پہلے یاد دلاتی تو رکھ لیتی۔ سالہ کو جو خرچ کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ آپ کے کپڑوں پر پیوند لگے ہیں
اور درس اور سبق یہ ملتا ہے، آپ نے کہا جو بندہ اپنے پرانے کپڑے نہیں پہنتا، فرمایا انہیں نئے کپڑے پہننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ سبق اور درس دیا، فرمایا جو زندگی سادگی میں گزارنے کا مزہ ہے، فرمایا دنیا کے عیش و عشرت میں بھی وہ مزہ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ شان ہے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بے شمار احادیث مبارکیں ہیں۔ سورۃ النور کے اندر 18 آیاتیں آپ کی شان میں نازل ہوئی۔ یہ شان اللہ نے صرف مومنوں کی ماں ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا یہ بات ہے، بہت خوبصورت علامہ صاحب نے وضاحت فرمائی، جزاکم اللہ خیرہ۔ یقیناً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ علم، فہم اور دین کی خدمت میں سبقت لے جانا ہی حقیقت کامیابی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کے اخلاق اور آپ کے علمی مقام نے امت کو بے شمار فوائد دیے، جن کا تذکرہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اللہ ہمیں بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلنے اور دین کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے۔ سامعین کرام، آج کی نشست میں ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، علمی مقام، عبادت اور دین کے لیے ان کی قربانیوں پر روشنی ڈالی۔ یقیناً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہی نہیں بلکہ امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم معلمہ، مفسرہ، فقیہ اور مثال تھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی بہنوں، بیٹیوں اور خود کو آپ کی سیرت سے جوڑیں، علم دین حاصل کریں اور اسی میں روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنواریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس مجلس، یعنی یہ جو ہم نے پروگرام کیا، یہ بھی اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ ہم نے صرف فضائل پر کچھ ہی منٹ کی گفتگو کی، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی قبول فرمائے انشاءاللہ، کیونکہ ان کی شان تو وراء الورا ہے، ہم بیان کرتے رہیں، زندگی تو ختم ہو سکتی ہے، ان کی شان اور مرتبہ مقام بیان ہم نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی غلطی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔